اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو ہم جانیں گے۔ ناظرین، اس پروگرام سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام سے ریلیٹڈ کوئز جو سنڈے کو برگزار ہوتی ہے اس میں آپ ضرور شرکت کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شرکت کرنے کی دعوت دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ آیا اب موت کے دہانے پہنچ کر توبہ کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی تھی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ آج ہم تیرے بدن کو ضائع ہونے اور دریائی جانوروں کی خوراک بننے سے نجات دے رہے ہیں تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو بھی آپ نے سنا۔ اب آئیے اس آیت کے اہم نقطے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر صافی میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب فرعون ڈوبا تو اس وقت وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوہا بھاری دھات ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ لوہے کی وجہ سے اس کی لاش دریا کی تہ میں بیٹھ جاتی، لیکن موجوں نے اس کی وزنی لاش کو ساحل پر لا کر پھینک دیا، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس خاص نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، موت کے لمحات میں توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا آثار موت سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ 2، قرآن کریم نے مستقبل کی خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کے بدن کو نجات دیں گے۔ خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ فرعون کی لاش یعنی ممی آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، جسے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ 3، طاغوت و ظالم کی موت اور اس کے برے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ 4، قدرت خداوندی کے آثار کی حفاظت کرنا چاہیے۔ 5، لوگوں کی اکثریت تاریخ اور واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتی۔ یہ تھی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو شائستہ ٹھکانہ دیا اور انہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی بات کرتے ہیں۔ قرآنی آیات میں لفظ صدق استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ
مناسب اور شائستہ کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً قدم الصدق سورہ یونس آیت نمبر 2 یعنی سچی عزت و سرفرازی، اور مخرجہ صدق مدخل صدق بنی اسرائیل آیت نمبر 80 خدایا مجھے عزت اور اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور اچھی طرح سے باہر نکال۔ لسان صدق سورہ مریم آیت نمبر 50 صداقت کی زبان۔ وعد الصدق سورہ احقاق آیت نمبر 16 سچا وعدہ۔ مقعد صدق سورہ قمر آیت نمبر 55 سچی عزت کی جگہ۔ بنی اسرائیل کے لیے خدا نے مبوء صدق کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ مقصد آیت یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو مناسب ٹھکانہ عطا کیا، یعنی ہم نے انہیں ایسے علاقے میں رہائش دی جو کہ آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے انتہائی مناسب تھا، اور وہ علاقہ شام و فلسطین کا علاقہ تھا۔ مکان صدق یعنی وہ ایسی جگہ تھی جو ہر لحاظ سے مناسب تھی، وہ زمین ہر لحاظ سے رہنے کے قابل تھی اور انتہائی ہری بھری اور زرخیز تھی۔ چنانچہ اس کی پیداواری صلاحیت کو رزقناہم من الطیبات کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے اس آیت کے اہم نکات کو جانا، اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، رہائش کے لیے مناسب جگہ خدائی نعمت ہے اور ادیان الہی کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دو، انبیاء صرف روحانیت کے مبلغ ہی نہیں تھے، ان کی نظر عوام کی مادی زندگی کے عیش و آرام پر بھی ہوتی تھی۔ تین، عام اصول یہ ہے کہ انقلاب کے بعد معاشرے کی اقتصادی صورتحال بدل جاتی ہے، مہنگائی اور قحط پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعونی حکومت کی بربادی کے بعد بنی اسرائیل کو اشیاء کی کمی سے نجات دی۔ چار، اختلاف اور تفرقے سے تمام نعمات بے اثر ہو جاتی ہیں۔ پانچ، صرف مادی اور فلاح و بہبودی مسائل ہی اختلاف کا سبب نہیں ہوتے، بلکہ انسانی ہوس بھی اختلافات کا سبب بنتی ہے۔ 6، نجات کے حصول کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔ 7، قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ زیادہ تر اختلافات علم آنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔